الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ معزز سننے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کی خدمت میں منصور کا سلام ہو۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ایسا ایک کوئی وظیفہ، کوئی عمل آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جس کا مال چوری ہو گیا ہو، جس کا پیسہ چوری ہو گیا ہو، جس کا سونا چوری ہو گیا ہو، یا جس کی اولاد گم ہو گئی ہو، یا خواہ اس کا پالتو جانور ہی کیوں نہ گم ہو گیا ہو، میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا، جب آپ اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی چیز انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو ابھی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پیدا ہو جائے، آپ کے دل کے اندر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آ جائے۔ کیوں؟ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت اگر دل سے نکل گیا خدا نخواستہ، تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان بھی نکل گیا۔ لا الہ الا اللہ شان میں پہلے، محمد الرسول اللہ ایمان میں پہلے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں آپ کو لانا پڑے گا، اپنے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو بسانا پڑے گا۔ اور اس کو بسانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں، ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دنیاوی باتیں تو سکھاتے ہیں لیکن وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں بتاتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو پاس بٹھا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بتائیں، کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے بچے جب آپ ان کو یہ باتیں بتائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھے گی، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوگی۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کر کے، میری بہنیں وغیرہ اور کزن وغیرہ جب بیٹھے ہوتے تھے اور میں قرآن اور حدیث کی باتیں شروع کرتا تھا، تو بعض دفعہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میری فیملی ممبر یہ کہتے تھے کہ اب یہ شروع ہو گیا، اب چلو بھائی چلو اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو واحد ایک میری بہن تھی مرحومہ، جس کو ہم آپا کہتے تھے، جب سب پیچھے ہٹ جاتے تھے تو وہ میری بہن جو ہے مجھ سے کہا کرتی تھی کہ منصور، تو مجھے سنا، تو مجھے نبی کی باتیں بتا، تو مجھے میرے آقا کے معجزات بتا۔ اور میری بہن کئی دیر تک اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات مجھ سے سنتی تھی، حدیثیں سنتی تھی اور وہ خوش ہوتی تھی۔ تو میرا غالب گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس بات پہ اس کی بخشش کر دی ہوگی کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے آقا، میرے حبیب اور اپنے آقا کی باتیں سنتی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، تو ہمیں
سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو سمجھنا ہوگا، ان کی شان کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جن کے امتی ہیں ان کی شان کیا ہے۔ 1.25 انبیاء علیہ السلام آئے، اور ہر نبی اللہ رب العزت سے یہی فریاد کرتا تھا کہ یا اللہ یہ نبوت کا تاج ہم سے لے لے، یہ کتاب ہم سے لے لے، یہ صحیفے ہم سے لے لے، بس تو ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ اتنے انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضور علیہ السلام کے امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو بھائیوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ آپ سے اور ہم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، آپ سے اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سے پوچھا نہیں تھا کہ اے فلاں تو بتا تجھے کس امت میں پیدا کروں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کی، ادریس علیہ السلام کی، کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے کیا چنا، ہمیں چنا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائی، صرف بات اتنی سی ہے، وقت کی کمی ہوتی ہے، ویڈیو اتنی لمبی میں بنا نہیں سکتا، نہ جانے آپ لوگ سنیں نہ سنیں۔ ہاں، اگر کمنٹس میں آپ مجھے بولیں گے تو میں اپنا دورانیہ بڑھا دوں گا، ورنہ یہ مختصر سی ویڈیو بنانی پڑے گی، مجبوری ہے۔ تو بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دل میں عشق نبی کو پیدا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جتنا ہوگا اتنا ہی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے گھر میں فرشتے کا سردار جبریل علیہ السلام بھی اجازت لے کے آتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جس کے گھر پہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے آتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام رک گئے، وہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے اللہ کے انوارات و تجلیات سے۔ تو گویا اللہ کے حبیب یہ کہہ رہے ہوں کہ جبریل، جہاں تیرے سفر کی حد ختم ہوئی وہاں سے مصطفیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے نبی کا جو امتی بنایا ہے، اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ کا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ یہ ایسا نبی ہے کہ جس کی شان اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا کہیں نام نہیں لیا ہے، محمد کر کے نہیں پکارا ہے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، اے کملی والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا اتنا ادب کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے حبیب، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کریں، بے ادبوں سے دور رہیں، غستاخوں سے دور رہیں، اپنے دل کے اندر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کریں۔ اب وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا پانے کا طریقہ یہ ہے بھائی کہ جو ہمارے سامنے 4 دشائیں ہیں، 4 مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یہ 4 حصے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے جو ہے آپ مغرب کی طرف رخ کریں، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں رخ کر کے آپ سورہ ضحیٰ پڑھیں۔ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ ضحیٰ پڑھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ جب آپ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پہ آئیں گے تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پہ آ کے آپ نے تکرار کرنی ہے، یعنی اس آیت کو 10 سے 15 دفعہ پڑھنی ہے اس طرح، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
اس کے بعد آپ نے اس صورت کو کنٹینیو آخر تک پڑھنی ہے. پھر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف رک کر کے یہ صورت پڑھیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پہ آ کے 10 سے 15 دفعہ اس کی تکرار کریں گے. پھر بیک سائڈ پہ، پھر الٹے ہاتھ پہ، چاروں طرف جب یہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل حاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف نیت باندھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری جو چیز کھوئی ہوئی ہے، یا کوئی پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے، یا میرا پالتو جانور غائب ہے، غرض کہ آپ کی کوئی بھی شے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کی برکت سے مجھے وہ مل جائے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی. 2-3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیز آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ سے سن لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو ایک اور ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو وظیفہ اور عمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. آپ لوگ کمنٹس کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری غلطی کیا ہے، میری اصلاح ہوگی. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس لازمی کیا کریں. اللہ حافظ.